تو خواتین و حضرات، بلکہ یہ تو زیادہ تر ہے ہی حضرات کا مسئلہ، مسئلہ حیات ممات میں اصل مجرم کون ہے؟ یہ سوال ہے نا جی۔ تو سوال پر سوال یہ ہے کہ پرسکون ماحول میں گاہے بگاہے کچھ عرصے بعد پتھر کون پھینکتا ہے؟ ارتعاش کون پیدا کرتا ہے؟ سائل بن کر مختلف اداروں سے حیات ممات پر سوالات کون کرتا ہے؟ سوال کے جواب میں بدترین علمی خیانت اور علمی بدعت کا ارتکاب کرتے ہوئے فتوے میں یک طرفہ رخ کون اختیار کرتا ہے؟ مشرکین وقت کے پیچھے جوڑ کی نیت سے نماز پڑھ لینے کو جائز بتاتے ہوئے حیات ممات کے مسئلے میں حیاتیوں یا مماتیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا کون کہتا ہے؟ سائل کو ڈانٹنے کی بجائے سائل کی حوصلہ افزائی کون کرتا ہے؟ یک طرفہ رہنمائی کون کرتا ہے؟ فروعی مسائل میں سائل کو آداب اختلاف کی تعلیم دینے کے بعد سائل کو آداب اختلاف کی تعلیم دینے کے بعد مسئلہ بیان کرنے کی بجائے اپنے مسئلے کو حرف آخر کون قرار دیتا ہے؟ کیا اکابر صرف حیاتیوں میں پائے جاتے ہیں یا کیا اکابر صرف مماتیوں میں پائے جاتے ہیں؟ حلم مجرہ اس قسم کے اور دیگر بے ساختہ عقلی سمی سوالات اصل مجرم کون ہے کا پورا پتہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، بعد میں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کچھ قوتیں ہیں جو حیات ممات کا ڈور ڈارے رکھتی ہیں، کچھ بندے ہیں جو اس حوالے سے پے رول پر ہیں، تنخواہ دار ہیں اس مسئلے کو اٹھانے کے لیے۔ کچھ لوگوں نے اس عنوان سے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں کہ امت کو ٹوٹے کرنا ہے اور ٹوٹے رکھنا ہے تاکہ اس امت کا دین جائے نماز سے جائے اقتدار تک نہ پہنچے۔ جنہیں کچھ نہیں آتا انہیں یہی کچھ آتا ہے، اور ہم دجالی مقصد کی ترویج میں شعوری یا غیر شعوری طور پر آلہ کار بن جاتے ہیں، سہولت کار بن جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَلَقَدْ